السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حواس باختہ حقائق اور میں ہوں حافظ سراج الحق فاروقی۔ ناظرین، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور مذہب اسلام کسی کے حق تلفی کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی اور اسلامی ممالک کا سربراہ پاکستان ہی کو سمجھا جاتا ہے، لیکن آیا یہ اسلامی ریاست اپنے باشندوں کے حقوق ادا کر رہی ہے یا نہیں؟ یہ بات تو بدیہیات میں سے ہے کہ پاکستان دین اسلام سے وابستہ لوگوں کا قلعہ ہے، لیکن کچھ ناعاقبت اندیش لوگ اس اسلامی ریاست کو ظلم اور جبر کی آندھیوں میں دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ آج ایسی ہی ظلم کی داستان حواس باختہ حقائق کی ٹیم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر رہی ہے، جسے دیکھ کر اور سن کر خود حواس باختہ حقائق کی ٹیم کے بھی ہوش و حواس باختہ رہ گئے۔ جی ہاں، یہ داستان شمالی پاکستان کے متوقع صوبہ ہزارہ کے ضلع بٹگرام کے چند پہاڑی علاقوں کی ہے، جہاں ذمہ دار اور کسان عوام سے کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے آج سے 5-6 سال قبل بجلی کاٹ کر ہزاروں لوگوں کو وقت کی عظیم ضرورت سے محروم کر دیا۔ یہ بات تو کسی سے بھی مخفی نہیں ہے کہ عصر حاضر میں بجلی کے بغیر گزر بسر توقعات سے زیادہ مشکل ہے، لیکن ضلع بٹگرام کے ان بلند و بالا پہاڑوں میں شہر کی بنسبت سورج کی تپش کے زیادہ قریب رہنے والے ہزاروں لوگ آخر کار اس ضرورت سے محروم کیوں ہیں؟ دن رات محنت کر کے، سردی اور گرمی کی صعوبتیں برداشت کر کے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں تک غلہ اور اناج پہنچانے والے لوگوں کے لیے شاید کھیتی باڑی کرنا ہی ان کا جرم بن چکا تھا۔ 5 سال سے ظلم کی چکی میں پسنے والی یہ عوام اتنی مظلوم ہو چکی تھی کہ تھانے داروں سے لے کر ارباب اقتدار تک کوئی بھی ان کی آواز سننے کو تیار نہیں تھا۔ بجلی کے بغیر انہوں نے 5 سال کیسے گزارے، یہ تو وہ اور ان کا خدا ہی جانتا ہے۔ کچھ نازک طبیعت لوگ تو اپنے گھر چھوڑنے پر بھی مجبور ہو گئے اور ضروریات کے فقدان نے انہیں اپنے علاقوں سے ہجرت کرنے پر آمادہ کر صرف رات کی تاریکی کو ختم کرنے والی شمسی کا استعمال آخر کب تک کرتے رہیں گے؟ کیا فریزر سے ٹھنڈی ہونے والی چیزوں سے ان کو الرجی ہے، یا استری کیے ہوئے کپڑے پہننا ان کے مذہب میں حرام ہو؟ درندگی کا شکار ہونے والے ان لوگوں سے جب حواس باختہ حقائق کی ٹیم نے اس مسئلے پہ گفتگو کی تو ان کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ جو یہاں پر بجلی کاٹی گئی ہے تو کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً اس کا؟ اس کے تقریباً 5-6 سال ہو گئے جو یہاں کی بجلی کاٹی گئی ہے۔ یہ پچھلی حکومت میں یہ کام ہوا تھا، لیکن اس حکومت نے بھی اس مسئلے کو حل نہیں کیا، اور اب جو یہ نئی حکومت آئی ہے یہ بھی اس مسئلے میں جو ہے نا دلچسپی نہیں لے رہی۔ یہ تقریباً 5-6 علاقے جو ہیں اس بجلی سے 5-6 سال ہو گئے جو بجلی جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کریں۔ جی، تو اس بجلی کے معاملے میں آپ نے مطلب جو درخواستیں دیں، جو آپ نے کاوشیں کی، کس حد تک آپ گئے؟ یعنی تھانے ہو گئے، کچہری ہو گئی اور عدالتیں وغیرہ؟ ہم تو ہائی کورٹ تک گئے ہیں اس مسئلے میں، لیکن کوئی حل نہیں ہوا، کسی نے اس مسئلے کو یعنی حل نہیں کیا۔ اب اس حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ اس مسئلے میں جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرے۔ جو یہاں کی حکومت انتظامیہ ہے ان سے پوچھے بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ بجلی کاٹی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے ہماری کہ حکومت جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرے گی۔ کہ کافی عرصہ ہو گیا عوام نے کافی مشکلات تو سامنے ہوئے لگو کہ بجلی نہیں تے شمسی تے ہو چلو روشنی کو گزارو ہوئے لوگ ہوئے تو بھی اور ضروریات ہے، موبائل چارجنگ ہے، استری کرنا ہے کپڑا، اور فریزر ہے، دیگر ضروریات زندگی جڑی ہے۔ بجلی کے بغیر بھی لگا
गुजर बसर नहीं होता। तो इस हवाले से थारी कह रही है जी बिजली का मामला हल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। मसरूफ हैं और मजबूरी है, लकाशम से गुजारो नहीं चल दो जी। अते हुकूमत ने थारी कह रही है जी भाई हुकूमत इस मसला ने हल करे कि नहीं? हल करे कि नहीं, हुकूमत तुम्हारी ये दरख्वास्त है कि यह हल करे कि नहीं, बारों को राय कटेगा ना जी। उसको बिजली का गर्मी चल जाएगा तो सारी दुनिया को आबाद रह जाएगा, खुश रह जाएगा। पानी बिजली का मसला चल रहा है तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये तो आप हज़रात को पता है कि बिजली जो है ना इस वक्त आवाम की अहम ज़रूरत है, और जो है ना हमारे इलाके में 5 साल से बिजली काटी गई है, तो काफ़ी मुश्किलात हैं। हर मामले में मुश्किलात, बिजली तो हर मसाइल के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो है ना यहाँ के आवाम 3-4 इलाकों में 3-4 गाँव में बिजली काटी गई है। तो हम हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त करेंगे कि जो है ना इसके लिए, इसके हल के लिए सिर्फ और कोई इक़दाम किया जाए और इस आवाम को जो है ना सहूलत और बिजली की जो सहूलत है वो फराहम की जाए। तो इस मामले में मतलब कितनी कोशिशें आपने की, मतलब किस हद तक आप गए, अदालतें हो गई दीगर वगैरह? कोशिशें तो काफ़ी की हैं, लेकिन जो है ना बात वही आती है कि एक कान से बात डाली और दूसरे से निकल गई। तो किसी ने मतलब कि इस बात को जो है ना सुना भी नहीं, हमारी इस फरियाद को और इस अपील को, और ना किसी ने इस पे जो है ना कोई कदम उठाया कि जो है ना इस जो ये नथू के इलाके की और ये जो 3-4 गाँव की जो बिजली काटी गई है, इस आवाम के लिए कोई रास्ता निकाला जाए या बिजली का कोई हल निकाला जाए। तो इसलिए जो है ना हम हुकूमत वक्त से ही यही दरख्वास्त कर सकते हैं, क्योंकि जो है ना ये सरकार की चीज़ है, तो हम उनसे यही दरख्वास्त करेंगे कि जो है ना हमारा ये मामला और इस आवाम का जो है ना ये जो परेशानी वाली मसला है इसको हल किया जाए। तो आपका क्या कहना है, अगर इस मामले को जल्द हल न किया जाए तो आवाम कहीं कोई दूसरा कदम तो नहीं उठाएगी? इसके क्या कह सकते हैं, लेकिन आवाम हर बंदे की जो है ना वो दिल तो सीने में होता है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ मतलब कोई इक़दाम आवाम कर ले, क्योंकि आवाम तो किसी का कंट्रोल में तो नहीं है ना। ज़ाहिर है किसी इंसान के दिल में क्या आती है, फिर तो ज़ाहिर है इस तरह मामलात बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है ना ये ज़रूरी मसला है। हुकूमत वक्त से यही अपील है, दरख्वास्त है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो है ना इस मामले को आया इनसे बात करके हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ये जो बिजली का मसला है तो कितने साल से ये तकरीबन मसला चल रहा है? ये भाईजान ये 5-6 साल से हमारी बिजली काटी हुई है, और 5-6 साल से पहले हमारी बिजली थी। 7 इलाके हैं जिसे 7 मले कहा जाते हैं और 7 बांडे भी कहा जाते हैं इलाकी सतह पे, उनसे बिजली काटी गई है। और हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि अल्लाह के लिए इस बिजली को हमारी को बहाल कर दिया जाए। ख़ास करके जो ना हमारे इमरान खान वज़ीर आज़म जो उनसे हम अपील करते हैं कि हमारी बिजली को बहाल कर दिया जाए। तो आप ये दुकान चलाते हैं, तो दुकान में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब बिजली के बगैर उनका सलामत रहना जो है ना वो नहीं होता, मतलब वो सही रह नहीं सकती। तो किस तरह आप दुकान के अंदर, दुकानदारी के अंदर आपको बिजली की कमी महसूस हो रही है कि नहीं? जनाब कारोबार हमारा पहले माशाल्लाह बहुत अच्छा था। जब से बिजली हमारी काटी गई हमारा कारोबार जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। उसका असल मकसद ये है कि हम यहाँ मुर्गियाँ रखते थे फ्रिज में, और बोतलें होती थी हमारे पास, जूस होते थे, बाकी ज़रूरियाती सब्ज़ी ये चीज़ें हम रखते थे। हमारा पहाड़ी इलाका है और उससे हमारा कारोबार जो है ना बहुत मुतासर हुआ है। तो दरख्वास्त है हुकूमत से कि हमारी बिजली को बहाल कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो यहाँ पर बिजली काटी गई है तो तकरीबन कितना अरसा हो गया इसका? तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। 6 साल। और कितने इलाके हैं तकरीबन जिससे बिजली काटी गई? 7 बस्तियाँ हैं। 7 बस्तियाँ हैं जी। तो इस मामले पे आपने कितनी कोशिश की है? मतलब हमने यहाँ कोशिश की, लेकिन हाँ यहाँ हमारी बात ज़िला बड़गराम में हमारी बात नहीं चल रही। अच्छा, तो आपका क्या कहना है, अगर इस मामले को जल्द हल न किया गया तो आवाम कोई दूसरा इक़दाम तो नहीं उठाएगी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम उठा ले? उठाना पड़ेगा। अच्छा, ये जैसा कि आप हज़रात ने देखा कि इनका कहना है अगर इस मामले को जल्द हल न किया गया तो यहाँ की आवाम फिर हुकूमत वक़्त के ख़िलाफ़ कोई बगावत के लिए भी खड़ी हो सकती है।
جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا اس بجلی کے معاملے کے بارے میں کیا کہنا ہے جی؟ میرا یہ بجلی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری جو بجلی ہے 5-6 سال سے کٹی ہوئی ہے، اس پر ابھی تک کسی نے ایکشن نہیں لی، تو یہ 6-7 بستیوں کی بجلی کٹی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بڈگام ضلع بڈگام میں بھی ہم لوگوں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن ادھر ہماری بات کو کسی نے سنا نہیں ہے ابھی تک۔ اگر اسی طرح پھر بھی نہیں سنیں گے ہماری بات کو تو ہم مجبوراً روڈوں پہ نکل جائیں گے، اور ہمیں مجبور مت کیا جائے۔ اگر آسانی سے یہ ہماری بجلی بحال ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ تو بجلی کے بغیر یہ جو 5-6 سال گزر گئے، تو ابھی کمی محسوس ہو رہی ہے یا پھر عادت ہی بن گئی ہے، مطلب بجلی کے بغیر رہنے کی؟ کوئی عادت نہیں بنی، کمی بالکل محسوس ہو رہی ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے ہم مجبور ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی کرنا پڑے گا، تو پھر سب کچھ حل ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک ہم نے شرافت اختیار کی ہے، تو حکومت پاکستان سے اور جناب عمران خان سے درخواست ہے کہ فی الفور ہماری بجلی پر نوٹس لیا جائے، اور ضلع بڈگام میں جتنے بجلی وابڈے والے جتنے میں ان کے اوپر بھی کوشش کی جائے، یہ ہماری بجلی جو ہے یہ جلد اور جلد حل ہو جائے۔ السلام علیکم جی۔ جی یہ جو یہاں پر بجلی کا مسئلہ چل رہا ہے تو کتنے سال ہو گئے اس کے؟ یہ ہماری بجلی کا 5 سال ہو چکے ہیں۔ اور کتنے علاقے ہیں جو بجلی کی؟ 7 گاؤں پر مشتمل ہے، 7 گاؤں پر مشتمل ہے۔ یہ ہماری بجلی کاٹی ہوئی ہے، اور یہاں وابڈا والوں نے ہمارے ساتھ نہیں دیا، اور انتظامیہ نے بھی ہمارے ساتھ نہیں دیا، اور عدلیہ نے بھی ہمارے ساتھ نہیں دیا ابھی تک۔ اور ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ہماری اس بجلی کا کوئی بندوبست کر لے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر جلد از جلد اس معاملے کو حل نہ کیا گیا تو کہیں عوام کوئی دوسرا اقدام تو نہیں اٹھائے گی؟ اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے دوسرا قدم اٹھائیں گے اس پر انشاءاللہ۔ عوام چیخ چیخ کر حکومت وقت اور ارباب اقتدار سے یہ اپیل کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ ان کے معاملے کو حل کریں۔ عوام کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آنے والے تھوڑے وقت میں بجلی کے معاملے کو حل نہ کیا گیا تو حکومت وقت عوام کی جانب سے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک طرف کرونا وائرس کی عالمی دہشت جیسی وبائی صورتحال کا عوام کو سامنا ہے، تو دوسری طرف بجلی کا فقدان عوام کے لیے کسی دوہری قیامت سے کم نہیں۔ حواس باختہ حقائق ٹیم حکومت وقت تک یہ پیغام پہنچا کر موجودہ قیادت کو باور کرانا چاہتی ہے کہ جلد از جلد اس معاملے کو حل کیا جائے، عوام کو ان کا حق دیا جائے اور بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا جائے۔ حواس باختہ حقائق کی ٹیم سے حافظ سراج الحق فاروقی کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئی حواس باختہ حقیقت کے ساتھ۔